امام ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے اور کتا آ گیا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اہل بیت میں کیا ہے کہ گھر کے دسترخوان سے کیا ہے مستحب ہے کہ چن چن کے کھائیں، لیکن سفر میں مستحب کیا ہے؟ سفر میں مستحب یہ ہے کہ دسترخوان سے چن کے نہ کھائیں. سفر میں مستحب یہ ہے کہ جو بچا کچا ہے اس کو پھینک دیں. کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے. گھر میں چن کے کھائیں، سفر میں پھینکیں زیادہ سے زیادہ. پھینکنے سے کیا مراد؟ ادھر ادھر روڈوں پہ ڈال دیں. البتہ خود میری روش ہے، کبھی اگر میرے پاس کھانا ایسا ہوتا ہے اور میری ٹریولنگ ہوتی ہے تو میں لے جا کے جہاں بیابان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہاں پہ ڈال دوں، استعمال ہو جائے. اور یہ کام کیا جائے تو اچھا ہے، لیکن شہر میں عام طور پہ یہ منع ہے، لیکن اگر بیابان میں آپ جا کے کریں تو یہ کام یہاں بھی اچھا ہے. اب جب یہ کتا آ گیا تو امام ایک نوالا خود کھاتے تھے اور جتنا خود کھاتے تھے دوسرا نوالا دیتے تھے کتے کو. یاد رکھیں کتا نجس ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے. نجس ہونا اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. تو جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، میں اس کو پتھر مار کے ہٹا دیتا ہوں. امام نے کہا جو عین الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. امام نے فرمایا دع، چھوڑ دو. انی استحی من اللہ، بتحقیق میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں. ان یکون ذروہ ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ. اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک صاحب روح مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں. کھاتا ہوا میرے چہرے کی جانب دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں. مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے. مسئلہ کتے کا نہیں ہے، اگر سور ہوتا تو اس کو بھی دیتے. سور نجس ہے الگ موضوع ہے، کتا نجس ہے الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی مخلوق